صفحہ نمبر 240 اور ہیڈنگ ہے جادو سے بچنے کی 12 احتیاطی تدابیر۔ مستند مجموعہ وظائف، قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تالیف ہے اور ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے جادو سے بچنے کی 12 احتیاطی تدابیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سے بچنے کی 12 احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کے ساتھ یعنی 7 دانے 7 دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر مدینہ منورہ کی اجوا کھجور نہ ملے تو کسی بھی شہر کی اجوا کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے جو شخص اجوا کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہے اس سے زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 2، دوسری احتیاطی تدابیر وضو، کیونکہ با وضو مسلمان پر جادو اثر نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا یعنی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ نمبر 3، مردوں کے لیے باجماعت نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے تو اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس پر جادو بھی کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ با جماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سو تم جماعت کے ساتھ رہا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اکیلا نہ پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، قیام لیل یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے اسے قیام لیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے، اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادو کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام لیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جو شخص وطر پڑے بغیر صبح کرتا ہے اس کے سر پر 70 ہاتھ لمبی رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت سمجھتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک شیطان جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی تھی۔ ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقتور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ وہ مسنون اذکار یعنی ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ اس کا، اے اللہ میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 6، نماز شروع کرتے وقت شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرن، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ
اعوذ باللہ من الشیطان من النفخہ ونفسہ وہمزہ، میں شیطان مردود کے تکبر، جادو اور وسوسے سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ نمبر 7، سونے سے پہلے وضو کر لیں، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے سو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے کہا تھا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں، صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص بھی یہ دعا 100 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیتے ہیں، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 9، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ عظیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں عظمت والا ہوں اللہ اور اس کی بزرگ ذات اور اس کی قدیم بادشاہت کی شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں عظمت والے اللہ اور اس کی بزرگ ذات اور اس کی قدیم بادشاہت کی شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کے متعلق کہتا ہے، یہ آج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا، یعنی بچ گیا۔ نمبر 10، صبح شام یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر صبح و شام یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس پر کوئی نگہانی آفت نہیں آ سکتی۔ صبح و شام یہ دعا پڑھیں۔ 11 نمبر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی۔ نمبر 12، حضرت کعب احبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات دعا کے نہ پڑھوں تو یہود مجھے گدھا بنا دیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں، تو فرمایا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئا اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن برا ولا فاجرا وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرا أو برا۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں، جس سے بڑھ کر عظمت والی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پورے کلمات کے ذریعے جن کے آگے نہ کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ذریعے جن کو میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے۔ تو یہ ہیں وہ 12 احتیاطی تدابیریں جنہیں اختیار کر کے انسان ہر قسم کے جادو سے عموماً کلا بند ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مخلص ہو اور اس علاج پر اس کو یقین کامل حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔